حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کے محبوب الہی. حضرت نظام الدین اولیاء کے سے محبت دیکھو دنیا میں. حضرت امیر خسرو جو تھے نا آپ سے اتنی محبت کرتے تھے, شہزادے تھے, بے حساب محبت کرتے. محبت کا عالم یہ ہوا کہ ایک مرتبہ کیا ہوا, حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں کوئی آپ کا مرید آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میری بیٹی کی شادی ہے, کچھ عطا کیجیے. مطلب ہی تھا پیسہ لینے کے لیے آیا تھا کہ حضرت کے پاس تو مال بہت ہوگا یا کس سے لے کر دے دیں گے, میری مدد کر دیں گے. اور اللہ والے تو یہ ہوتے اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں ہیں, جو ہے دے دیتے ہیں, لے جا. کہا کہ کچھ تو نہیں, یہ جوتے ہیں, لے جا. اور سب جانتے ہیں جوتے کی بول لگائے گا, وہ بھی معلوم تھا. شادی کے لیے کیا دیا, اپنے جوتوں کی جوڑی نالین, اپنے جوتے دے دیے, کہا لے جا. اور مرید تو تھا, بڑے برے دل سے اس نے جوتے اٹھا لیے اور دل میں سوچا بیٹی کی شادی کے لیے مدد کو آیا تھا اور دے رہے کیا ہے ایسا جوتے, اور یہ اپنے پرانے جوتے کون اس کو خریدے گا, تو کیا قیمت مل جائیں گی, لیکن چلو دیے لے کے چلو. وہ بڑے ازمنے دل سے حضرت کے جوتے لے گیا, اور جوتے لے گیا تو بیچ بیچ میں جیسے اس زمانے میں بڑے لمبے سفر ہوتے تھے, اپنے گاؤں سے آیا تھا تو بیچ میں ایک سرائے ملی, اور سرائے میں وہ آرام کرنے کے لیے سو گیا. سرائے میں سستانے کے لیے اس نے جوتے وہیں پہ اپنے جہاں لیٹا تھا وہاں رکھ دیے, سو گیا. ادھر سے امیر خسرو جو تھے حضرت نظام الدین اولیاء کے بڑے ہی خلیفہ, آپ بہت محبت کرنے والا. ان کا گزر ادھر سے ہو رہا تھا, ان کو بڑے دور سے اپنے شیخ کی خوشبو آئی, بڑے دور سے. میرے شیخ کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, میرے پیر کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہ قافلہ کے ساتھ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ سرائے, اور سرائے میں ایک شخص سو رہا ہے اور جوتے وہاں رکھے. دیکھا کہ جوتوں میں سے خوشبو آ رہی ہے, پہچان گئے یہ تو میرے ہی شیخ کے, میرے ہی پیر کے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے ہیں. جیسے ہی جوتے دیکھے اس شخص کو اٹھایا اور کہا کہ جوتے کہاں, نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے آ رہے ہو. کہاں, نظام الدین اولیاء کے پاس سے آ رہا ہوں. کیوں, یہ جوتے میرے شیخ کے ہیں. کہاں, ہاں یہ جوتے تمہارے شیخ, اس کو بیچو گے. اس کو کون خریدے گا. کہا بیچو گے, تو کہا ہاں بیچ دوں گا. کیا کہا, بیچ دوں گا. تو کہا کہ 2 لاکھ میں بیچ دوں گے. 2 لاکھ, 2 لاکھ شیخ کے جوتے. محبت کے لیے سمجھا رہی ہوں محبت کیا ہوتی ہے. 2 لاکھ میں دے دوں گے. کہا کیا مذاق کر رہے ہو. کہا ہاں میرے پاس ابھی اتنا ہی ہے, زیادہ ہوتے تو زیادہ میں خریدتا. اس نے فوراً بھیج دیا. اس کو لگا پاگل ہے. 2 لاکھ کے جوتے اب لیے, اپنا امامہ کھولا, ایک جوتا یہاں رکھا, ایک جوتا یہاں رکھا. اور امامہ والا میری بات, ایک جوتا یہاں, ایک جوتا یہاں رکھ کے امامہ باندھ لیا. اب اپنے شیخ کی مجلس میں پہنچے اور مسکراتے ہوئے مجلس میں بیٹھ گئے قدم بوسی کر کے. شیخ نے دیکھا, حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو تو معلوم ہی تھا. انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے اے امیر خسرو, اے خسرو, اے خسرو, اتنی محبت اور اتنے کم دام, بڑا سستا سودا کیا ہے رے. کیا کہا, اتنی محبت کا دعویٰ اور صرف 2 لاکھ, بڑا سستا سودا کیا ہے. کہنے لگے حضرت, رونا آ گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت کیا کرے, پاس تو اتنا ہی تھا نا. یہ محبت ہے, یہ محبت ہے. شیخ راضی
تو آقا راضی، آقا راضی تو اللہ راضی. اور اللہ کی ساری کائنات، ساری خدائی جس کے حضور ہو گیا اس کا خدا ہو گیا، جس کے حضور ہو گیا اس کا زمانہ ہو گیا. تو یہ محبت کی بات ہے. وہ اس راہ کا مسافر جو ہوتا ہے نا وہی سمجھتا ہے محبت. ورنہ تو کھایا پیا سو گیا مر گیا. محبت کیا معلوم محبت کس کو کہی جاتی ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور مر مٹ کے مرتے نہیں ہیں. ہاں، جو دین کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے قرآن کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، اس کی لکھی ہوئی نہیں ہے. آسمانی کتاب ہے، کلام اللہ ہے. اس کا ایک لفظ کوئی بدل نہیں سکتا ہے، اور ایک ایک لفظ کے معنی سمجھنا عام لوگوں کی لائق ہی نہیں ہے. اللہ نے خود فرما دیا شہید کو مردہ نہ کہو، وہ اپنی اپنی خبروں میں زندہ ہے اور ہم انہیں رزق دیتے ہیں لیکن تم نہیں جانتے. مرنے تو سبھی آئے نا. جب نبی کی آن پہ شان پہ ناموس پہ مر جاتا ہے نا تو ہمیشہ وہ جی جاتا ہے، ہمیشہ کو نعمتیں کھاتا ہے. قبروں میں بھی وہ زندہ ہے، مرا ہوا نہیں ہوتا ہے. ورنہ ایسا بھی جینا کیا جینا ہوتا ہے. ہمارا مذہب کسی کے مذہب کو برا کہنا نہیں سکھاتا. ہم نہیں بولنا چاہتے، اگر بولنا ہوتا تو حضور پاک قل یا ایھا الکافرون کا سورہ نہیں فرماتا. تمہارا دین تمہارے ساتھ، بھائی میرا دین میرے ساتھ. تم اپنا جیو نا. اور آج تک کوئی اسلام میں کوئی پرو کر دے کہ اسلام کی کوئی بھی بیٹل، کوئی بھی جنگ، کوئی بھی جہاد اسلام کو پھیلانے کے لیے ہوا تھا؟ نہیں. ساری جنگ، ساری جہاد، سارے بیٹل جو ہوئے نا وہ صرف ڈیفینس میں ہوئے، اپنے بچاؤ میں ہوئے، اپنے دین کو بچانے کے لیے ہوئے. پھکٹ میں اسلام والوں کو تقوی کہا جاتا ہے. پھکٹ میں مسلمانوں کو جو پیار پھیلانے کا کام کرتے ہیں. سارے ہمارے بزرگان نے دیے، ہمارے مصطفیٰ نے کتنا پیار پھیلایا. ایک یہودی بڑھیا راستے میں مل گئی، چڑتی تھی آپ سے، نام سنا تھا کہ آپ کی وجہ سے لوگ دین بدل رہے ہیں. کیوں بدل رہے بھائی؟ کیا مصطفیٰ نے مارا تھا کسی کو پیٹا تھا، کسی پہ تلوار رکھی تھی؟ نہیں. محبت سے یہ دل پھیلے، دل بدلے. محبت سے لوگ ذوق کے ذوق مصطفیٰ کے دیوانے بنتے گئے. آج 1450 سال ہو گیا، دنیا کا چپا ایسا ہے جو مصطفیٰ کے چاہنے والوں سے بھرا ہوا ہے. کوئی ایک آدھ کنٹری میں مسلمان اور مصطفیٰ کے چاہنے والے نہیں ہیں. ساری دنیا کے ہر کونے پہ مصطفیٰ کا چاہنے والا مل جائے گا، ناموس رسالت پہ اپنی جان دینے والا مل جائے گا. یہ میرے مصطفیٰ کا فیضان ہے، میرے مصطفیٰ کی محبت ہے. ایک یہودی بڑھیا دل میں بغض لیے ہوئے اپنے گھر کا سارا سامان بھر کے سوچا کہ کہیں کیا معلوم کوئی محمد جادوگر تو نہیں آ گیا، نہ جانے کیا جادو کرتا ہے جو لوگ اس کے ہو جاتے ہیں. یہ جادو نہیں ہے، محبت کا جادو ہے. محبت سے جو کام ہوتے ہیں نا تلواروں سے نہیں ہوتے. ایسی محبت 40 برس تک تو اسلام کا نام بھی نہیں لیا تھا نا. 40 سال کے بعد اللہ نے نبوت کی، 40 سال تک تو اپنا کردار پیش کیا کہ وہ نظریں کیسی نیچی نیچی نظریں، وہ بیواؤں کی ہمدردیاں، وہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا. حاتم طائی کو جانتے ہو؟ حاتم طائی کتنا مشہور تھا. حاتم طائی کو کتنا لوگ عزت کرتے تھے. آج بھی ہمارے بچوں کی جو اسکولوں کی کتاب ہے اس میں حاتم طائی کے نام کہانیاں ہوتی ہیں. ہم نے تو بچپن میں پڑھی تھی. حاتم طائی ایسا سخی تھا. اس کی سخاوت کا ایک بات جو نہیں جانتا کو بتا دوں. ایک مرتبہ حاتم طائی کو آزمانے کے لیے لوگ آتے تھے اور لوگ خوب اس سے مال لے کر جاتے تھے. جو بھی ہوتا تھا حاتم طائی ہمیشہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا. ایک بار ہوا یہ کہ جو دشمن تھے ان کو لگتا تھا کہ یہ جلتے تھے کہ یہ اتنا کیسا سخی ہے. تو ایک بار حاتم طائی کہاں پہ تھے؟ جنگل میں تھے. اپنے گھوڑے پہ جنگل گئے تھے شکار کے لیے، اور جنگل میں تھے. کچھ حسد جلن والوں نے ایک پلان بنایا اور کہا کہ ایسا کرو، یہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کو اپنے گھوڑے سے بہت محبت ہے. حاتم طائی کو اپنے گھوڑے سے بہت زیادہ محبت ہے. تو ایسا کرو، جنگل میں جاؤ اور جا کے اس کے مہمان بنو اور پھر اس کو بولو
کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، اپنا گھوڑا دے دو. دیکھے تو صحیح کتنا بڑا سخی بنتا ہے، اپنا گھوڑا دیتا ہے کیا؟ اپنا اتنا پیارا گھوڑا دیتا ہے کیا؟ یہ بول کے بائی پلاننگ، انٹینشنلی، نوئنگلی، جانتے بوجھتے سوچ سمجھ کے حاتم طائی کے پاس مہمان بننے کو جنگل میں گئے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے. جیسی مہمانوں کو دیکھا تو بڑی ان کی خاطر تواضع کی. جنگل میں بھی خاطر تواضع. آج تو لوگ بولتے اپنا کھا لو، اپنا پی لو، کسی کو کھانا دکھاؤ مت، کسی کو کھانا بتاؤ مت، کسی کو کھانا پوچھو مت. یا اللہ کیسے کتے بلیوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ ہماری پرمپرا نہیں ہے، یہ ہمارا ٹریڈیشن نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان تو دوسروں کے لیے، دوسروں کی خوشی کے لیے جیتا ہے، اپنی آخرت کے لیے جیتا ہے، ہر نیکی کر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جیتا ہے. کہا اچھی خاطر تواضع جنگل میں کی، کھانا کھلایا بڑھیا بھرپور گوشت. اب حاتم طائی اس ٹائم مسلمان تو تھے نہیں، گھوڑا بھی جو تھا نا وہ بھی ان کے لیے حلال تھا. گوشت بھرپور کھلایا، خوب گوشت چکر کھایا. چکر کھانے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ حاتم طائی حضرت ہم آپ سے ملنے آئے ہیں، اور کیا ہے ہمارے پاس سواری نہیں ہے نا، ذرا ایسا کرو ہم کو سواری میں آپ کو گھوڑا دے دو. ایک سرد ہا کھینچی حاتم طائی نے اور کہا یہ گھوڑا ہی تو تمہیں کھلایا ہے، وہ گھوڑا جو میرا عزیز تھا تمہیں کھلانے کے لیے میں نے اس کو بھی ذبح کر دیا، وہی کھلایا ہے. سبحان اللہ. یہ حاتم طائی تھے. اب حاتم طائی کی بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ حاتم طائی تو اس ٹائم حضور پاک کی دنیا میں جلوہ افروز ہونے کے پہلے دنیا میں تھی. جب ان کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا حاتم طائی کا، اس کے بعد ان کے جو بچے تھے نا، ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی دونوں کے دونوں کون تھی؟ صحابیہ اور صحابی بنے. ان کے دو بچے صحابی اور صحابیہ بنے. بہن بھائی کی محبت بھی دیکھو. جب وہاں پر ان لوگوں نے جنگیں لڑی، اس ٹائم میں جنگ کا تو یہی تھا، انڈیا میں بھی وہی تھا کہ جنگ میں جب ہوتا تھا تو جو بادشاہ جیت جاتا تھا وہ دوسری بادشاہ کی یہاں کی جتنی ہوتی تھی مال غنیمت لے لی جاتی تھی. مال غنیمت میں جتنی عورتیں بچے وہ بھی غلام اور کنیزیں بنا دی جاتی تھی. اور تو اس طریقے سے ان کو کنیزیں بنا کے وہاں سے، تو اس میں حاتم طائی کی بیٹی بھی قید ہو کر آئی، قیدی بن. کہاں پر آئی؟ مدینہ منورہ. مدینہ منورہ میں قید ہو کر جب حاتم طائی کی بیٹی آئی تو حضور پاک کے پاس جب تعارف کرایا گیا میرے آقا کے پاس، جو گستاخ رسول کچھ بھی بول رہے ہیں، میرے آقا کا کردار دیکھیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے بعد جب حاتم طائی کی بیٹی آئی، اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جب بڑے گھروں کی رانیاں ہوتی تھی، بڑے گھر کی ان کو کنیزیں نہیں بنایا جاتا تھا، ان کو ان کے لیول کے حساب سے رسپیکٹ دی جاتی تھی. اور حضور پاک تو عورتوں کو اتنا رسپیکٹ دیا کہ ساری عالم کی عورتوں کو رسپیکٹ صرف حضور سے ملی ہے. آپ نے رسپیکٹ جب پتا لگا کہ حاتم طائی کی بیٹی ہے تو میرے مصطفیٰ مسکرا دیے، بڑی محبت آئی اور کہا کہ بیٹا تم میری فاطمہ جیسی ہے. کیا کہا؟ تم میری فاطمہ جیسی ہو، تم مجھے ابا کہا کرو، عائشہ کو اماں کہا کرو، اور تم میرے پاس بیٹی بن کے رہو، تم فاطمہ کے ساتھ رہو، بیٹی بن کے رہو میری. جب حاتم طائی کی بیٹی نے اتنا پیارا کردار، وہ تو چہرہ ہی ایسا تھا نا. اب میری نگاہوں میں تو جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. کہہ دیا اتنا پیارا کردار. ہم تو سوچتے تھے مسلمانوں کا یہ نبی ہے، قیدی بنا کے لے جائے گا، نہ جانے کیا کیا کریں گا، کتنے بری وہ ہوگی. یہ مجھے اپنی بیٹی بنا رہے. کہا میرے گھر میں رہو، فاطمہ کو بہن سمجھو، مجھے ابا کہو، عائشہ کو اماں کہو. کہا نہیں، مجھے گھر جانے دو. کیا کہا حاتم طائی کی بیٹی نے؟ نہیں اے نبی مجھے گھر جانے دو، میرے گھر پہنچا دو. جب نہیں مانی تو میرے مصطفیٰ نے صحابہ کرام سے پوچھا کون ہے جو انہیں اپنے گھر پہنچائے گا. اس میں ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں اور میرے ایک دو ساتھی مل کر جائیں گے، انہیں ان کا گھر پہنچائیں گے. میرے مصطفیٰ کہتے ہیں دیکھو عورتوں سن لو، میرے مصطفیٰ کی عورتوں کی عزت
کرنے کا انداز دیکھو. فرماتے ہیں خبردار گھر کے راستے میں جائے تک کوئی اس کے چہرے کو تو دور، یہ جہاں اپنی جوتیاں رکھے نا اس مٹی میں بھی نظر مت کرنا. اور بڑے ادب کے ساتھ انہیں اپنے گھر چھوڑنا، بڑے احترام کے ساتھ انہیں گھر چھوڑنا. جیسی یہ بات صحابہ کرام نے سنی، جو لے جانے کے لیے دستہ تیار ہوا تھا، سب مل کے حاتم طائی کی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے ان کے شہر پہنچے. راستہ بھر بڑا لمبا سفر تھا، کسی نے آپ پر نظر نہیں کی، جوتوں پہ تک نظر نہیں کی. بڑے احترام عزت کے ساتھ ان کو ان کے گھر پہ چھوڑا. مصطفیٰ تو مصطفیٰ کے چاہنے والے ایسے عظیم تھے. چھوڑا. دروازے پہ بھائی حاتم طائی کا بیٹا کھڑا تھا. بہن کو اتنے مردوں کے ساتھ آتے دیکھا، ذہن میں تو کچھ خیالات الٹے آئی جاتے ہیں نا کہ دشمنوں کے ساتھ آ رہی ہے، نہ جانے اب اس کی عزت بچی ہے کہ نہیں بچی ہے، تو کہاں سے آ رہی ہے. تو بھائی نے سیدھا سوال کیا، تو کہاں سے آ رہی ہے؟ بولنے کا انداز کچھ ایسا تھا، بہت کڑوا تھا. کہنے لگی بھائی تجھے کیا بتاؤں، ذرا اس سے پوچھ. ان کی آنکھیں ہیں کہ اندھے ہیں؟ سارا راستہ ان نے میرا چہرہ تو دور، میرے جوتے جہاں زمین پہ پڑے نا وہاں بھی انہوں نے نظر نہیں کی. یہ نظروں کی حفاظت میرے اسلام میں میرے آقا نے سکھائی. لیگل طور پہ بیوی رکھو، لیکن لیگل طور پہ کسی غیر محرم پہ نظر کرنا بھی حرام ہے. صرف عورتوں کے لیے پردہ نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی پردہ ہے کہ غیر محرم کے چہرے پہ غیر محرم کے اوپر ہاتھ نظر نہ جائے. اچھا پھر کہا تو کس کے پاس گئی تھی، وہ نبی کیسے تھے؟ اب سنو کیا بولتی ہے، وہ نبی کیسے تھے؟ اے بھائی تجھے کیا بتاؤں، وہ مسلمانوں کے نبی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسے کہ اگر ایک طرف میرا باپ حاتم اللہ کھڑا کرے اور ایک طرف مصطفیٰ کو کھڑا کرے تو یہ بیٹی اپنے بھائی حاتم کو چھوڑ کے مصطفیٰ کے پاس چلے جائے. یہ میرے مصطفیٰ کا کردار ہے. جیسی یہ بات سنی بھائی میں اسی لیے نہیں آئی ہوں کہ میں ان لوگوں سے ڈر کے آ گئی ہے، اپنی جان بچا کے عزت آبرو بچا کے آ گئی. میں بہن ہوں نا، بہنیں اپنا نہیں سوچتی، بہنیں اپنی خوشی کے پہلے بھائیوں کی خوشی سوچتی ہے، بہنیں اپنی خوشی کے پہلے اپنے بھائیوں کا سکھ دیکھتی ہے. میں کیسے سکھ میں رہ جاتی، میں کیسے کلمہ پڑھ لیتی اکیلے. اسی لیے بھائی میں تجھے لینے آئی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ.